رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، اخترع على مشيئته اختراعا، الذي خلق الليل والنهار بقدرته وميز بينهما بقوته وجعل لكل منهما حدا محدود. ثم صلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا وهادينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ذوالفقار ہاشم حسن اوکرا، علی حسین انور علی، محبوب ہاشم، ظہیر عباس رضوی ہاشم فیملی اور علی دینا فیملی کے روح کو ارسال فرمائیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات والا صفات، اس وجود نازنین کے لیے ہے کہ جس نے محمد اور آل محمد کے صدقے میں دنیا کی تمام مخلوقات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد بڑے فخر سے کہا کہ اے محمد، تم نہ ہوتے تو میں کبھی یہ دنیا، یہ مخلوقات کبھی خلق نہ کرتا. بہت ہی والہانہ انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے خداوند متعال نے کہا: اے محمد، تم نہ ہوتے تو میں کبھی اس دنیا اور آخرت کو اور یہ لوگ، یہ مخلوقات کبھی بھی خلق نہ کرتا. شیخنا ارجو منک المعذرہ اتکلم باللغة العربية یا اردویہ والله معذرة. کہ اور یہ جتنی بھی مخلوقات خداوند متعال نے خلق کی، ان میں سے ایک مخلوق کا نام انسان
بھی ہے نا. اور خلق کرنے کے بعد یہ جو انسان کو خداوند متعال نے خلق کیا اس میں کیا کیا کہ بعض کو بعض سے جوڑ کے رکھا, آپس میں نسبتیں بنائی, رشتہ داریوں کے بنا پہ جوڑ کے رکھا. اور اس کا نتیجہ دیکھیں یوں ہوا کہ فیملیز آپس میں جڑنے لگی, گھر آپس میں جڑنے لگے, خانوادے خاندان جڑنے لگے, قبیلے جڑنے لگے, شہر آپس میں متحد ہو گئے, شہروں میں لین دین بڑھ گئے. ان رشتہ داریوں کے وجہ سے, ان رشتہ داریوں کی برکتیں ہیں جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہیں. شہر تو شہر, ملک آپس میں جو ہے وہ مل گئے, کنیکٹڈ ہو گئے انہی رشتہ داریوں میں کی وجہ سے. جیسے کیا کسی کو کسی کے لیے بہن بنا دیا, کوئی بھائی بن گیا, کوئی کسی کا چاچا ہے, کوئی بھانجا, کوئی ہے نا خالو ہے, کوئی خالہ ہے, کوئی پھوپھی ہے. تو ان رشتہ داریوں کی وجہ سے فیملی جڑ گئی, خاندان اور قبائل جڑ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا اگرچہ مطالعہ کریں تاریخ کا تو آج سے پہلے دیکھیں 200-300 سال پہلے کی بات ہو کہ جہاں قبیلے جو ہیں آپس میں جو ہے لڑنے لگتے تھے, عقلاء نے کیا کیا, آپس میں رشتہ داریاں کروا دی. تو جو جن قبیلوں میں دشمنی تھی رشتہ داری کے بنا پہ اب وہ دشمنی ختم ہو گئی, خاندان جڑ گئے, محلے جڑ گئے. کیسے کہ بھائی فلاں محلے کی بیٹی فلاں محلے میں بیاہی ہے, تو محلے میں جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی اور رشتہ داری قائم ہو گئی. شہر اور ملک جڑ جایا کرتے تھے, ابھی البتہ ملک نہیں ہے. آپ اگرچہ تاریخ کا مطالعہ کریں 1526 میں جب فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہوئی, پہلی جنگ جو پانی پت کی ہوئی تھی, مغل نے جب اٹیک کیا کہ بابر نے, پہلی جنگ جو بابر نے کی تھی آ کے انڈیا میں, تو اس کے بعد مغل کے بعد ہمایوں ان کے بیٹے تخت نشین ہوئے, پھر اکبر آ گئے. اکبر نے 1556 میں جو ہے دوسری بیٹل کی, دوسری جنگ کی. اور جنگ کرنے کے بعد جب مسلمان ہندوستان کے اوپر مسلط ہو گئے تو اس وقت سب سے بڑا دشمن جو تھا, یہ باتیں جو ہیں ایک فکر پیش کرنے کے لیے مقدمتاً بیان کر رہا ہوں کہ بابر جب مسلط ہو گئے, مسلمانوں کا اپنی حکومت آ گئی ہندوستان میں, تو اس زمانے میں سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کے راجپوت ہوا کرتے تھے. تو راجپوت سب سے بڑا دشمن. اکبر نے کیا کیا, اکبر نے راجہ مانسین جو کہ راجپوت تھے, راجہ مانسین کی بیٹی جودھا بائی کو بیاہ لیا. اس سے کیا ہو گیا, رشتہ داری قائم ہو گئے, سارے راجپوت مسلمان کے دشمن ہو گئے, دوست بن گئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رشتہ داریوں کی بنا پہ ہیں. کوئی خالہ ہے, جو کوئی خالو ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی چچا ہے نا. لیکن جو سب سے بڑی رشتہ داری خداوند متعال نے, یہ میں اسی جملے کے لیے رکا ہوا تھا کہ سب سے بڑی اور سب سے بافضیلت اور سب سے عظمت اور نعمت والی رشتہ داری اگرچہ کوئی دنیا میں خداوند متعال نے عطا کی ہے اور بنائی ہے, وہ والدین کی رشتہ داری ہے. وہ والدین کی رشتہ داری ہے. ایسی رشتہ داری ہے کہ جہاں کوئی موہ مایا, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے. دیکھیں نا اس رشتہ داری کا نتیجہ دیکھیں, آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایصال ثواب ان مرحومین کے لیے کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہے نا. والدین کی رشتہ داری, بھائی بہن چاچا خالو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے دنیا میں, لیکن والدین کی رشتہ داری جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. مرحومین مرنے کے بعد بھی کہتے کہ عالم برزخ میں شیخ عباس قمی کتاب ہے منازل آخرہ میں اگرچہ پڑھیں گے کہ اگر آپ پریشان ہیں, کوئی پریشانی آپ کے ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا پریشانی کا حل کیا ہے, تو کہتے ہیں آپ اپنے والدین, مرحوم والدین سے دعا کریں کہ بابا یا ماں سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر. عالم برزخ میں بیٹھ کے والدین دعا کرتے ہیں. تو یہ رشتہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے. چنانچہ دیکھیں جو حدیث جس کو میں نے جو سرنامہ سخن قرار دیا ہے, اسی کے ذیل میں کہنا چاہوں گا کہ رسول خدا فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات نقل ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ سید الابرار یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن سید الابرار یعنی کہ تمام ابرار یعنی نیکوکار, اچھے کام کرنے والے نیک بندوں میں سے سید کون ہوگا, سید الابرار کون ہوگا, سید بندہ کون ہوگا, یوم القیامہ رجل, وہ مرد ہوگا کہ بر والدیہ بعد موتہما, کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے سبیل نیکی کرے
کرے وہ سب سے زیادہ جو ہے بافضیلت اور نیک کرنے کی بندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سید الابرار یوم القیامہ رجل وہ مرد ہوگا کون کہ بر والدیہ بعد موتہما، کہ مرنے کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اگرچہ کوئی والدین کے اوپر نیکی کرے تو سب سے زیادہ نیکوکار میں سے وہ قیامت میں یہاں نہیں دنیا میں ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ چنانچہ دیکھیں اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں یا پھر کوئی مجلس یا کوئی سبیل ثواب کریں تو سب سے بہترین اگر موقع اگرچہ پورے سال میں اگر ہو تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک بافضیلت مہینہ، شہر شعبان جو ہے وہ سب سے زیادہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اکثر فی شعبان الصلاۃ علی نبیکم و اہلہ، ایک بافضیلت مہینہ ہے شعبان۔ اتنے اچھا دیکھیں اس شعبان کے مہینے کی شروعات جو ہے ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام کی ولادت سے دو معصوم امام صاحب زمان بھی ہیں اور امام حسین کی ولادت۔ اچھا پھر بھی اسے جو ہے شعبان کے مہینے کو کیا کہا گیا ہے نا؟ شہر رسول کہا گیا، رسول کا مہینہ کہا گیا۔ ولادت امام حسین کی ہونا چاہیے تھا کہ امام حسین کا مہینہ ہو، ہے نا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کیونکہ ولادت جو ہے 3 تاریخ کو ہے، لیکن پھر بھی شہر رسول کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ آج اچھا آپ چاہے شہر رسول کہہ لیں یا شہر رسول حسین کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ حسین کا وجود رسول سے ہے اور رسول کا وجود حسین سے ہے۔ حسین کا وجود رسول سے ہے، رسول کا وجود حسین سے ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کا وجود نہیں رہتا ہے۔ اور میں آپ کو اس دلیل کے لیے میں ایک حدیث پیش کروں، رسول اکرم نے کیا کہا؟ حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ہے نا؟ چاہے آپ شہر رسول کہہ لے شہر شعبان کہہ لے، بات تو ایک ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ زیادہ وقت کے لیے یقیناً حائل نہیں ہوں گا، 2-4 باتیں پیش کرنی ہیں۔ دیکھیے آج جو ہے وہ 1 تاریخ ہے اپریل کی۔ میں تھوڑی باتیں ہٹ کے بتاؤں، اس سے پہلے کل کا جو دن گزرا ہے وہ 31 مارچ ہے، 31 مارچ۔ بزنس کے زبان میں اسے کہتے ہیں ایئر اینڈنگ۔ ایئر اینڈنگ کے معنی سال کا، ایئر یعنی سال، اینڈنگ یعنی ختم۔ 31 مارچ کو ایئر اینڈنگ ہو جاتا ہے، سال ختم ہو جاتا ہے بزنس کے لحاظ سے۔ جتنے بھی پورے دنیا میں کہیں، چاہے وہ انڈیا، پاکستان، ورلڈ میں کہیں بھی، یورپ، امریکن کنٹریز ہوں یا پھر افریقہ، کوئی بھی ہو، ہر جگہ 31 مارچ کو ایئر اینڈنگ کہا گیا ہے۔ سال یہاں ختم ہونا ہے اور آج کے دن سے نیا سال ہے بزنس والوں کے لیے۔ تو اس پر فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ جب ایئر اینڈنگ ہوگی، جب سال ختم ہوگا 31 مارچ کو، تو جتنے بھی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، جتنے بزنس لین دین ہیں، جو شیئرز کے معاملات ہیں، جتنے طلب آپ سے طلب کرنے والے یا آپ کسی سے پاؤ گے، مقروض ہے، جو بھی ہے، جتنے حساب کتاب، پروفٹ اینڈ لاس اور جو بھی ہے، ساری چیزیں جو ہیں کل چکتا ہو جانی چاہیے۔ 31 مارچ کو ختم ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ آج کے دن سے پہلی تاریخ ہے، سال کا پہلی شروعات ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو عالم تشیع کے ایک بہت برجستہ عالم دین شیخ انصاریان نے کہا کہ جس طرح سے دیکھو کہ جس طرح سے بزنس والوں کے لیے ایک سال کا خاتمہ ہوتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں سال ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے بعد نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو کہا یہ شعبان کا جو مہینہ ہے نا، اسی طرح سے سال کا خاتمہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ اگرچہ تمہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، تم نے جتنے بھی جرم انجام دیے ہیں، جتنے بھی قبیح فعل انجام دیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، کہا یہی وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لو، تاکہ نیا جو مہینہ آ رہا ہے تمہاری رمضان کا، ایک اچھی شروعات اپنی زندگی کر سکو۔ ایک اچھی شروعات۔ یقیناً شعبان کا مہینہ، شعبان المعظم، ایک عظیم مہینہ ہے، ایک عظیم مہینہ۔ اس مہینے میں اپنے لیے استغفار کرے، دعا کرے،
اور سب سے بہترین دعا شیخ انصاریان نے کہا، پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کام میں کسی وجہ سے مبتلا ہیں، پریشانی ہے یا فکر ہے، کہیں آپ مشغول ہیں یا ٹینشنز ہے، دنیا بھر کی پریشانیاں، اگرچہ آپ پریشانیوں نے گھیر لیا ہے آپ کو، تو کہتے ہیں ایک طریقہ بچنے کا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ امام کی ظہور کے لیے دعا کریں، امام کے فرج کے لیے دعا کریں۔ شیخ انصاریان کہتے ہیں سب سے بہترین علاج امام کے لیے دعا کریں، اور یہ شعبان کا مہینہ بہترین موقع ہے امام کے لیے دعا کرنے کا۔ اور دیکھیں اگر امام کے لیے دعا کریں گے، یہ جو ہم شب و روز کہتے ہیں نا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، ہے نا، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل فرج، اللہم عجل فرج، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم لوگ دن رات دعا کرتے ہیں کہ ہر نماز میں تقریباً جتنے بھی طلاب حوزہ کرتے ہی ہیں، تو اس کا فائدہ کچھ ہے کہ نہیں بالآخر؟ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ یہ جو امام کے لیے دن رات اللہم عجل ظہور میں جلدی کر، تعجیل کر، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کہا اس کے 3 فوائد ہیں، 3 فائدے ہیں۔ کہا پہلا فائدہ کیا ہے؟ کہا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس قدر دیکھیں، خاص کر کے ہم جو مسکین ہم لوگ یہاں پہ غربت میں ہیں، اتنے مشغول ہے درس میں، اس قدر مشغول، یا پھر جو غیر حوزوی اپنے دنیاوی امور میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں کبھی تو ایسا لگتا ہے بھول ہی گئے کہ امام بھی ہے کہ نہیں۔ تو کہا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ امام کے لیے جب دعا کریں گے تو کہتے ہیں کہ آپ امام کے یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ جب آپ کہیں گے اللہم، یعنی آپ کے امام کی یاد سے آپ غافل نہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ امام کے لیے دعا کرتے ہیں، کہ جب مومن کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اگر بیٹھ کے ایک جگہ مومن دعا کرے، جس طرح سے حدیث قصہ میں ہے رسول خدا نے وفیہ جمع من شیعتنا ونزلت علیہم الرحمہ، کہ جب مومن بیٹھ کے دعا کرے گا خدا اس کے لیے دعائیں پوری کرے گا۔ کہتے ہیں جب مومن اگر یہ بیٹھ کے اللہم عجل ولیک الفرج کہے تو ہو سکتا ہے خدا اس کی دعا قبول کر لے اور جو ہے وہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ ایک اس میں واقعہ، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ زحمت تمام۔ کہا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی معصوم کے لیے دعا کرتے ہیں تو معصوم کا طریقہ یہ رہا کہ معصوم بھی آپ کے لیے پلٹ کے ضرور دعا کرے گا، معصوم پلٹ کے آپ کے لیے دعا کرے گا، کہ معصوم کی گردن کے اوپر کسی کا احسان نہیں رہتا۔ آپ معصوم کو جو ہم دن رات سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا صاحب زمان یا امیر المومنین یا امام حسین، کہتے ہیں کہ معصوم فوراً پلٹ کے جواب دیتے ہیں معصومین، لیکن ہم سن نہیں پاتے۔ ایک واقعہ، اس کے بعد ایک قصہ انشاءاللہ۔ آیت اللہ جواد تبریزی قم کے بڑے عالم دین، نجف میں پڑھتے تھے۔ کہا کہ میں نئے آیا تھا اور ایام مشی تھے، فرات کے کنارے سے مشی کرنے جا رہا تھا، سوچا کربلا جاؤں، بڑے مرجع، بہرحال ان کا نام جو ہے بہت زیادہ معروف ہے، مرحوم۔ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا کربلا کے راستے، فرات کے کنارے، آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ایک چرواہا کچھ بھیڑ بکری کو لے کے وہاں پہ مشغول ہے کھیت کھلیان میں۔ تو اس نے کہا جا کے، آیت اللہ جواد تبریزی نے کہا کہ تم جاؤ گے نا امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے؟ شعبان کا مہینہ، 15 شعبان قریب ہے، جاؤ جا کے زیارت کرو۔ کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے زیارت کرنے کی۔ کہا کیسے؟ کہا میں یہیں سے سلام کرتا ہوں، امام کا جواب آ جاتا، پھر میں کیا کروں جا کے؟ بولا اچھا، بولا آپ کرو، آپ بھی سلام کرو، آپ کو بھی جواب آئے گا۔ تو آیت اللہ جواد تبریزی کہنے لگے میں گھبرا گیا کہ میں طالب علم ہوں، نجف اشرف سے کربلا جا رہا ہوں، کہیں میں نے سلام کیا اور جا کے جواب نہیں آیا تو بڑی شرمندگی ہوگی، میں ایک طالب علم اور یہ چرواہا۔ تو کہا کرو کیوں نہیں، آپ کرو، آپ کو بھی جواب آئے گا۔ تو کہا میں بہت زیادہ پریشان تھا، ایک مرتبہ میں نے نجف کا رخ کیا اور رخ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ امام میری عزت بچا لیجیے، آج میں قم سے آیا ہوں پڑھنے کے لیے حوض علم میں، کہیں جواب نہیں آیا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ کہا میں نے بہت ڈرا کے میں نے جو ہے سلام کیا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کہتے جیسے میں نے سلام کیا فوراً امام حسین کا جواب آیا، فوراً جواب آیا اور میں سن کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ معصوم کسی کی رکھتا نہیں ہے، کسی کی اپنے گردن پہ معصوم نہیں رکھتا ہے۔ آپ معصوم کے لیے دعا کریں، معصوم پلٹ کے آپ کے لیے دعا کرے گا، ضرور معصومین کرتے ہیں۔
اصفہان میں ایک برادر ہوا کرتے تھے اہل سنت، عبد الرحمن، متوکل عباسی کا زمانہ ہے، اہل سنت برادر اصفہان میں، خستہ حالت، مسکین، غریب، پیسے نہیں بالکل، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں. تو یہ سوچنے لگے کہ میں سامرا جاتا ہوں، جا کے اپنے خلیفہ متوکل سے جا کے اپنے حالت کے بارے میں شکایت کروں گا کہ تو خلیفہ ہے وقت کا اور تیری خلافت میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں. اہل سنت برادر ہیں تو لہٰذا ان کے خلیفہ بھی متوکل عباسی تھے. اچھا، سامرا اس زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں سامرا کینٹونمنٹ ہوا کرتا تھا، نظامی علاقہ ہوا کرتا، جہاں ملٹری، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا چھاونی، جہاں فوج وہاں ٹھہرا کرتی تھی پہلے. تو کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا ضرور، اور جا کے متوکل عباسی سے اپنی شکایت کروں گا. کہا انہوں نے زیادہ سفر جو ہے باندھا، باندھنے کے بعد یہ سامرا چلے. کہا جب میں سامرا مدتوں سفر کرنے کے بعد اصفہان سے سامرا جب پہنچا، کہا سامرا پہنچتے جا کے دیکھا میں نے کہ نظامی لوگ، فوجی، چاروں طرف فوجی فوج اور گھیرے ہوئے ہیں لوگ. میں چاہ رہا ہوں کہ جاؤں ذرا آگے جا کے دیکھوں، جا کے متوکل سے بات کروں، لیکن فوجیوں نے مجھے روک دیا کہ نہیں اب مت جاؤ، آج نہیں جا سکتے، آج متوکل عباسی کسی سے نہیں ملے گا. کہا کیوں؟ آج ابن رضا کا مواخذہ کا دن ہے. امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنی بھی اولادیں آئیں، 9ویں امام، 10ویں امام، چونکہ امام رضا اتنے زیادہ معروف تھے اپنے وقت میں، اس کے بعد کے امام کو ابن رضا بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا. کہا ابن رضا کا مواخذہ ہونے والا، یعنی 10ویں امام کا امام ہادی نقی علیہ السلام کا مواخذہ ہونے والا، لہٰذا آج جو ہے یہ کسی سے متوکل عباسی ملے گا نہیں، آپ کل آ جاؤ. تو یہ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا، مواخذہ ہوگا. تو کہتا ہے میں صف پہ کھڑا ہو گیا، فوج کی جو لائن لگی ہوئی تھی وہاں کھڑا ہو گیا. تو جیسے میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر ایک سوار، جوان سوار، کہتے یہ ابن رضا ہے، رسول کی اولاد ہے. کہا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، شیعہ ہے، امام ہے، مجھے پیشوا ہے، مجھے اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں، اور میرا سروکار بھی نہیں تھا چونکہ میرا خلیفہ متوکل عباسی تھا. میں نے دیکھا رسول کی ایک اولاد حسین خوبصورت گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ اولاد، اور اسے کھینچ کے گھوڑے کو جو ہے وہ پکڑ کے دربار کے اندر لا رہے مواخذہ کرنے کے لیے. کہا میرا دل جو ہے بڑا غمگین ہوا. عبد الرحمن کہتا ہے جب دل میرا غمگین ہوا، میں دل میں دعا کرنے لگا، خدایا اس قدر حسین چہرہ ہے، یہ رسول کی اولاد ہے، خدایا ایسا نہ ہو کہ یہ مامون منحوس، یہ ملعون متوکل عباسی، کہ ملعون جو ہے کہ اس سید زادے کو جو ہے وہ سزائے موت نہ دے دے. خدایا متوکل کے شر سے، جانتا ہے کہ یہ خلیفہ ہے، خلیفہ مانتا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں اس کو علم ہے کہ یہ ملعون بھی ہے اور شر پھیلانے والا. کہا اس شرری متوکل سے اس سید زادے کو، رسول کی اولاد کو بچا لے، ایسا نہ ہو کہ یہ مارا جائے اس ملعون متوکل کے ہاتھوں. کہا کہ یہ دعا کر ہی رہا تھا، اتنے میں کیا کیا، اتنے میں جو گھوڑا پکڑ کے لے کے آ رہے تھے تو وہ امام کو لے کر عبد الرحمن کے سامنے سے گزرنے لگے. تو جیسے گزر ہوا، امام نے کہا کہ عبد الرحمن الحمدللہ تمہاری دعا قبول ہوئی، اور عبد الرحمن تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہاری دعا کرنے سے متوکل نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے. متوکل جو درپے تھا کہ مجھے قتل کرے گا، متوکل اب یہ ارادہ نہیں رکھتا ہے کہ مجھے قتل کرے. تمہاری دعاؤں سے تمہاری دعائیں پوری ہو گئی، اب یہ قتل نہیں کرے گا. کہا چونکہ تم نے میرے لیے دعا کی تھی نا، تو میں بھی تمہارے لیے کہا، اے عبد الرحمن میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ خداوند متعال تمہیں تنگ دستی سے جو ہے نجات دے، اس قدر مال و دولت عطا کرے کہ تم کسی کے سامنے جو ہاتھ نہ پھیلاؤ، تمہیں خداوند متعال صحت اور عمر عطا کرے اور کثرت اولاد عطا کرے. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوئی، میں نے اتنا غور نہیں کیا کہ ہوگا دعائیں دینے والے سارے دعا کرتے ہیں، چونکہ یہ مبتلا بھی تھے اس وقت، جو ہے مبتلا تھے، وہ ہو سکتا ہے حالت ابتلا میں انہوں نے میرے لیے دعا کی. کہا میں آ گیا واپس اصفہان.
اور اصفہان جب واپس آیا تو میں نے دیکھا مجھے بھی جو ہے خداوند متعال نے ثروت بہت زیادہ عطا کر دی اور اولادیں بھی ہو گئی اور میری عمر بھی ہو گئی. کہا 70 سال کے بعد عبد الرحمن یہ واقعہ نقل کرتا ہے. نقل کرنے کے بعد کہا کہ میں امام کا شیعہ ہوں, امام کا چاہنے والا ہوں. کہا کیوں؟ امام نے دعا جو کی تھی خداوند متعال تجھے عمر عطا کرے, تو خدا نے مجھے 70 سال کی عمر عطا کی اور اتنی دولت عطا کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مجھے 10 اولادیں عطا کی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ معصوم کے لیے جب اگر کوئی دعا کرے تو معصوم اس کے لیے پلٹ کے دعا کرتا ہے, تو کوئی پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک صلوات پڑھے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ملاحظہ کیا کہ اگر معصوم کسی کے لیے دعا کرے تو خداوند متعال لمبی عمر عطا کرتا ہے, دولت بھی عطا کرتا ہے, اولاد بھی عطا کرتا ہے. معصوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ عزیزان گرامی. اور وہی معصوم اگر پلٹ کے بد دعا کر دے, اگر معصوم پلٹ کے بد دعا کرے, کربلا میں علی اکبر کو بھیج رہے امام حسین, بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں کہ خدایا میں ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ جو خلقت میں ہر انداز میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. عزیزان گرامی امام حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آپ ملاحظہ اپنے بارہا روایتیں سنی ہوں گی. جب علی اکبر کو کربلا میدان کارزار میں بھیجا ہے تو امام حسین پلٹ کے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا جوان بیٹا میرا میدان کارزار میں جا رہا ہے. پلٹ کے دیکھ رہے کہ علی اکبر ایک دفعہ بابا کو مڑ کے دیکھ لو علی اکبر. اور جب علی اکبر شہید ہو گئے تو امام نے یہ کہ اے علی اکبر تمہارے مرنے کے بعد دنیا پہ خاک ہو جینے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. ایک قافلہ ہوا کرتا تھا, کہتے ہیں کہ کرمانشاہ سے قافلہ آ رہا تھا اور اس قافلے میں ایک نوحہ خان تھا آغا بابائی, کہتے بڑا نوحہ خان ہوا کرتا تھا. کرمانشاہ کا کہا کہ ہم کربلا چلتے ہیں اور چل کے زیارت کریں گے. لمبا سفر طے کر کے یہ قافلہ پہنچا کربلا. جیسے قافلہ پہنچا نا تو قافلے والوں نے کہا کہ آج ہم شب جمعہ پہنچ گئے, یہ لوگ کہ آج ہم بہت تھک چکے ہیں, آج ہم زیارت کرنے کربلا امام حسین کے زری پہ نہیں جائیں گے, ذرا تھکن ہماری ختم ہو جائے, دور ہو جائے, ہم کل جائیں گے زیارت کرنے کے لیے اور کل امام کی زیارت سے مشرف ہوں گے. لیکن یہ جو نوحہ خان تھا آغا بابائی کہنے لگا ٹھیک ہے تم لوگ سو جاؤ, تم لوگ اطمینان کرو, لیکن آج میں جاؤں گا امام حسین کے پاس جاؤں گا اور جا کے امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوں گا. یہ نوحہ خان تھا. کہتے ہیں یہ نوحہ خان گیا امام حسین کے پاس, گیا زری کے پاس کھڑا ہوا اور جا کے نوحہ پڑھ کے یہ واپس آ گیا. جیسے واپس آ گیا تھکا ہوا تھا, تھکا ہرا اور لمبے سفر کے بعد آیا تھا. کہتے ہیں آنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ جب لگ گئی تو دیکھا خواب میں ایک شخصیت آئی ہے اور بہت زیادہ پریشان. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا اے بابا تم نے مجھے پہچانا نہیں, میں تو وہی امام ہوں, میں حسین ہوں جس کی زیارت کے لیے تم آئے ہو. کہا امام آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا اے بابا میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ کل جب رات تم آئے تھے نا میرے زری کے پاس, تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا تھا. اے بابا تم نے بڑا غضب کیا. آج کی بات جب آنا نا شب جمعہ تو میری زری پہ آ کے کبھی میرے علی اکبر کا نوحہ مت پڑھنا. کہا امام آخر واقعہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ کہا اے بابائی تمہیں نہیں پتا, ہر شب جمعہ میری ماں بقیع سے میری زیارت کو آتی ہے, لیکن جب تم نے کل علی اکبر کا نوحہ پڑھا میری ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی. اے بابائی علی اکبر کا غم ہم سے برداشت نہیں. میرا جوان اکبر میرے سامنے شہید ہو گیا. اے علی اکبر تمہارے جانے کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.